امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر میری ڈیل بن گئی پیوٹن سے تو پھر اس کے بعد اگلی ملاقات وہ ہوگی کہ جس کے اندر پیوٹن بھی ہوں گے، زیلنسکی بھی ہوں گے، ٹرمپ بھی ہوں گے، اور ایک اور ملاقات ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ یورپی جو ممالک ہیں ان کے سربراہان بھی ہوں گے، زیلنسکی کے ساتھ وہ بھی بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اس حوالے سے سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ 15 اگست کو یعنی آج ہونی ہے۔ اب اس پورے سینیریو پر آئیے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب پوتن سے تاریخی ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین امن معاہدے کے لیے پرامید، مثبت بات چیت کی صورت میں ٹرمپ پوتن سے آئندہ ملاقات کے لیے بھی پرعزم۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین امن معاہدہ کر لیں گے۔ دوسری ملاقات میں میرے ساتھ صدر پیوٹن، صدر زیلنسکی اور کچھ یورپی رہنما بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے الیکشن مہم کے دوران یوکرین جنگ ایک روز میں بند کرانے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے وہ گاہے بگاہے کوشش کرتے نظر آئے ہیں، اور اس کوشش میں کبھی یوکرین کے صدر کی سرزنش تو کبھی روس پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکی صدر روسی ہم منصب پر تنقید بھی کرتے رہے۔ انہوں نے روس اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں بھی عائد کی۔ گزشتہ جمعے کو آخری ڈیڈ لائن بھی دی گئی، مگر اس سے پہلے خود ٹرمپ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے اور اب وہ امریکی سرزمین پر روسی صدر کی میزبانی کر رہے ہیں اور زمین کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے۔ روس یوکرین کے 4 علاقوں ڈونیٹسک، لوہانسک، زاپوریژیا اور خرسن کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، جو اب بھی یوکرین کے کنٹرول میں ہے۔ یوکرین کو خدشہ ہے کہ امن کے بدلے روس کو زمین کی رعایت دینا شامل ہو سکتا ہے، لیکن یوکرینی صدر واضح کر چکے کہ وہ اپنے لوگ اور اپنی زمین پر کسی صورت روس کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر روس نے ٹرمپ کی حمایت حاصل کر لی تو یوکرین کو بھی شرائط تسلیم کرنا ہوں گی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوکرین نے لچک نہ دکھائی تو ٹرمپ یوکرین کی ہر طرح کی حمایت ترک کر دیں گے اور روس اور امریکہ کے باہمی تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ ملاقات کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں فلسطین کی طرف۔ اسرائیل کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نقشہ جاری کیا گیا تھا، اور یہ نقشہ تھا گریٹر اسرائیل کا، اور اس میں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا جو خطہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس نقشے میں اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک جو ہیں ان سب کو اس صہیونی ریاست جس کا نام ہے جی گریٹر اسرائیل، اس کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ بڑی جو ہے اس حوالے سے اس وقت بڑا شور ہوا تھا کہ جی یہ کس طرح کا نقشہ سامنے آیا ہے۔ اب اس نقشے کے حوالے سے حقیقت سامنے آئی ہے، اور بنیامین نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے نظریے میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں۔ ان کے لیے یہ نظریہ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں وہ ایک تاریخی اور روحانی مشن ہے جس کو وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ مذہبی تنازع نہیں ہے، لیکن اس بات سے ثابت ہوتا ہے، یہ جو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ایک روحانی مشن پر ہے، اور گریٹر اسرائیل کو حاصل کرنا، گریٹر اسرائیل کو بنانا، یہ ان کا ایک روحانی مشن ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے، اور اس میں وہ شدت پسندی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب بیسکلی جو نیتن یاہو نے یہ بات کی ہے، یہ ابھی انہوں نے حال ہی میں اسرائیلی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہ بات کی، اور جو 2-3 بڑے اہم پوائنٹ تھے جو کہ انہوں نے کہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، جب ظاہر ہے جو اینکر تھا اس نے سوال کیا کہ آپ گریٹر اسرائیل کے تصور سے کتنا اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہت زیادہ اس تصور سے جڑا ہوا ہوں، اور بیسکلی یہ میرے لیے ایک بہت بڑا روحانی معاملہ ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں، تو یہ انہوں نے اوپنلی یہ بات کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی عرب ممالک ایسے ہیں کہ جن سے فلسطینیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں پر بھیج دیا جائے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے نام ظاہر نہیں کیے ان ممالک کے۔ اچھا، سوڈان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، سوڈان خود ہم جانتے ہیں کہ کتنی خانہ جنگی کا شکار ہے، وہاں پر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں پر بھجوا دیا جائے فلسطینیوں کے، لیکن بیسکلی عرب ممالک کا جو ہے وہ نام لیا نیتن یاہو نے۔ اچھا، اب عرب ممالک کی طرف سے ان کا جو یہ بیان ہے نیتن یاہو کا، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ جی یہ بیان جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اس طریقے کو، اس طرح کی بات کو
ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ پھر اردن نے جو ہے وہ اس بیان کو علاقے کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ مصر نے بھی کہا ہے کہ جی اس بیان کی وضاحت ہونی چاہیے، بڑا نیگیٹو یہ بیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ عرب لیگ کا بھی ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور یمن کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یہ بیان۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اسرائیل کے سامنے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ اسرائیل کے ہی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناروے کا رخ کرتے ہیں۔ جی ناروے کے فنڈ نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت بڑا اعلان ہے یہ ناروے کی طرف سے، اور ناروے کا بیسکلی $2 ٹریلین مالیت کا یہ فنڈ ہے جس کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جی 11 اسرائیلی کمپنیوں سمیت اسرائیل سے یہ تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور بیسکلی یہ جو فنڈنگ تھی جو کہ ناروے کے فنڈ کی طرف سے ہو رہی تھی، یہ بیسیکلی ایسے اسرائیلی جیٹ انجن گروپ میں ان کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ لڑاکا طیاروں کی مرمت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ ڈائریکٹلی وار ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اب ہم یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اب ان کا شور ساری دنیا میں مچ رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں پورا کچا چٹھا سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کی کس طریقے سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی یہ بیسکلی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق سے متعلق جو ہے وہ اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ سالانہ یہ رپورٹ جاری ہوتی ہے۔ اب جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھارت کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مکمل طور پر انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے بھارت کو۔ مودی سرکار کو ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مودی سرکار نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور رپورٹ میں بیسکلی کہا یہ گیا ہے کہ بھارت کی جو مودی سرکار ہے انہوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب یہ کیا کیا ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے اس رپورٹ میں لکھی ہے، بڑی ڈیٹیلز اس میں فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو نفرت انگیز تقاریر ہیں اور جو نفرت کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز انہوں نے جو اس رپورٹ میں کہی ہے وہ یہ کہ بھارت کا جو شہریت کی جو ترمیم کا قانون تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قانون اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اس قانون کو ویسے اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکی ہے کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے، تو اس کو بھی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی لوک سبھا کے ذریعے 2019 میں جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت جو تھی اس کو ختم کیا تھا، اور مسلمانوں پر وہاں پر جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کر دیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی حکومت کی جانب سے جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں ان کے انہدام پر بھی کافی گہری تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ تو بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ بھی ایکنالج کر رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔